10 محرم کے دن جب امام حسین علیہ السلام نے اللہ کے دین پہ اپنی اولاد، اصحاب، عزیز و اقارب کو قربان کر دیا تو آخری حجت تمام کرنے کے لیے میدان کربلا میں آتے ہیں اور فوج یزید کے سامنے حجت تمام کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں، کیوں میرا راستہ روکا ہے؟ کیوں میرے بچوں کا پانی بند کیا ہے؟ کیوں آل محمد کو رلایا ہے؟ اے لوگو، ان ہزاروں کی فوج میں ہے کوئی میرے نانا سے محبت کرنے والا جو مجھ غریب حسین کی مدد کرے، رسول اللہ کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرے؟ جیسے ہی امام حسین نے حل من ناصی ینصرنا کی صدا کو بلند کیا، تاریخ نے لکھا خیام میں بیویوں کے رونے کی آواز بلند ہو گئی۔ امام حسین خیموں کے قریب آتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے زینب، ابھی میں زندہ ہوں، بیویوں سے کہو رونے کی آوازیں بلند نہ کریں۔ اتنے میں بی بی زینب زور و قطار روتی فرماتی ہیں، اے میرے بھائی حسین، جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا کہ ہے کوئی مجھ غریب حسین کی مدد کرنے والا، رسول اللہ کی بیٹیوں کے پردے کی حفاظت کرنے والا، اصغر نے جیسے ہی یہ سنا اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ امام حسین کی آنکھیں نم ہوتی ہیں اور فرماتے ہیں، اے رباب، میرے اصغر کو میرے پاس لے کر آؤ۔ امام حسین علی اصغر کا ماتھا چومتے ہیں اور اپنی عبا میں چھپا کے میدان کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ فوجی یزید سوچتی ہے کہ شاید حسین قرآن لے کے آیا ہے۔ امام حسین اپنی عبا علی اصغر کے جسم سے ہٹائی، علی اصغر کو بلند کیا اور فرمایا، اے لوگو، اگر تمہارے نزدیک قصوروار کوئی ہے تو میں ہوں۔ اس 6 ماہ کے بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ 3 دن پانی نہ پینے کی وجہ سے اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، اس کو 2 گھونٹ پانی پلاؤ۔ فوجی یزید نے جب یہ سنا تو ہنسنے لگی اور کہنے لگی، اگر بچہ پیاسا ہے تو اس کو کہو کہ وہ خود پانی مانگے۔ امام حسین نے علی اصغر کو دیکھا اور فرمایا، اے اصغر، آج اپنے نانا کی امت سے پانی مانگ۔ جیسے ہی امام حسین نے یہ فرمایا، علی اصغر کے لب ہلنے لگے اور تمام فوج کو دیکھ کر علی اصغر فرمانے لگے، اے ظالموں، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، تمہارے رسول کا خون میری رگوں میں بہتا ہے، مجھے پانی دے دو۔ جیسے ہی علی اصغر نے پانی مانگا، یزید کی فوج میں ہلچل پڑ گئی، کوئی منہ چھپا کے رونے لگا تو کوئی یہ منظر دیکھ نہ پایا۔ عمر بن سعد نے فوراً حرملہ سے کہا، اے حرملہ، فوراً اس بچے کو چپ کرا ورنہ فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ حرملہ تیر نکالتا ہے، علی اصغر کا نشانہ لیتا ہے، اس سے چلتا نہیں، تیر نیچے گر جاتا ہے، دوسرا تیر گر جاتا ہے، جب تیسرا تیر بھی گر گیا تو عمر سعد نے کہا، اے حرملہ، تو بڑا بے رحم انسان ہے، یہ بچہ تم سے نہیں مارا جاتا؟ حرملہ کہتا ہے، اس بچے کو مارنا میرے لیے بڑی بات نہیں، لیکن جیسے ہی میں تیر چلاتا ہوں، آگے خیام میں دیکھتا ہوں ایک ماں ہے جو اپنی جھولی پھیلائے مجھے دیکھ رہی ہے۔ عمر سعد نے کہا، تم اس بی بی کی طرف نہ دیکھو، بس اصغر کو ایسے مارو کہ پورا لشکر یزید کے نام سے کانپنے لگے۔ وہ تیر جسے جانوروں کا شکار کیا جاتا ہے، تاریخ نے لکھا اس کے 3 منہ تھے۔ اس نے تیر کمان میں ڈالا، علی اصغر کا نشانہ لیا اور جیسے ہی تیر چلایا، تیر بڑا تھا، علی اصغر کا جسم چھوٹا تھا۔ تیر کی ایک نوک علی اصغر کے کان میں لگی، ایک نوک علی اصغر کے بازو پہ لگی اور ایک نوک آپ کی کمر میں لگی۔ تیر اتنا وزنی تھا کہ علی اصغر کو چیر کے امام حسین کے بازو میں آ لگا، بس علی اصغر مسکرانے لگے۔ امام حسین نے اپنے بچے کو دیکھا، آپ کے جسم مبارک سے کچھ ماں کا دودھ نکلا، کچھ خون نکلا۔ امام حسین نے چاہا کہ وہ خون آسمان کی طرف پھینکیں، آسمان رو کے کہنے لگا، اے حسین، اس خون ناحق کو میری طرف نہ پھینکنا ورنہ پانی کی ایک بوند قیامت تک نہ برساؤں گا۔ امام حسین نے سوچا کہ اس خون کو زمین کے حوالے کر دیا جائے۔ زمین تڑپ کے کہنے لگی، اگر اس خون کا ایک قطرہ بھی مجھ پر گرا تو میں قیامت تک اناج نہیں اگاؤں گی۔ امام حسین نے علی اصغر کے خون کو اپنی داڑھی پر ملا اور اللہ سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے، اے اللہ، گواہ رہنا کہ تیرے اسلام کے لیے میں نے اصغر کس طرح سے قربان کیا۔
پس ابا میں چھپا کر خیمے میں لے کے آئے۔ جیسے ہی بی بی رباب کے سامنے امام حسین نے ابا کو ہٹایا، تاریخ نے لکھا بی بی رباب کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا اور فرمانے لگیں، اے میرے آقا، کیا میرے بچے کے قاتل کی کوئی اولاد نہیں؟ امام حسین نے بی بی رباب کو سنبھالا اور فرمایا کہ ان قریب سب کی لاشوں کے ساتھ بے حرمتی کی جائے گی۔ اے رباب، آؤ عسکر کی قبر بنا لیتے ہیں۔ امام حسین خیموں کے پیچھے ذوالفقار سے علی اصغر کی قبر کھودتے ہیں۔ بی بی رباب اور امام حسین علی اصغر کو تدفین کرتے ہیں۔ امام حسین کی شہادت کے بعد خیام جلے، تمام شہیدوں کے سر کٹے، سب بیویوں کو قیدی کر لیا گیا۔ شام کی طرف لے کے جا رہے تھے کہ اتنے میں کسی نے کہا، ایک سر کم ہے۔ کوئی پوچھتا ہے کہ کس کا سر؟ فوج میں سے کوئی کہتا ہے اس بچے کا سر جس کو حسین پانی پلانے میدان میں لائے تھے اور ہم نے تیر سے اس کو قتل کر دیا تھا۔ شمر کہتا ہے ہاں ڈھونڈو، یہیں کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا۔ بس تمام گھوڑے سوار ہاتھوں پر نیزے لیے زمین کربلا پہ مار رہے تھے تاکہ علی اصغر کو ڈھونڈیں۔ ایک نیزہ زمین پر لگنا تھا، جیسے ہی وہ نیزہ زمین پر لگا، علی اصغر کا جسم بھی اس نیزے پہ سوار آیا۔ یہ منظر دیکھ کے فوجی یزید زور زور سے ہنسنے لگی اور کہنے لگی اس کا بھی سر کاٹو اور جسم کو یہیں پھینک دو۔ بس علی اصغر کے سر کو کاٹا گیا، جسم مبارک کو زمین کربلا پر پھینکا گیا۔ جیسے ہی علی اصغر کے جسم کو دور سے بی بی رباب نے دیکھا تو اللہ کے رسول سے مخاطب ہو کے فرمانے لگیں، یا رسول اللہ، آپ کی امت نے ہم پہ کیا کیا ظلم کیا، لیکن اسلام کی بقا کے لیے ہمیں ہر تکلیف منظور ہے، مگر اب جب تک رباب زندہ رہے گی نہ ٹھنڈا پانی پیے گی نہ کبھی سائے میں بیٹھے گی۔